ہلاکو خان تاریخ عالم کی ان شخصیات میں سے ایک ہے جن کا نام سن کر انسان کے ذہن میں تباہی، خوف اور فتوحات کی تصویر ابھر آتی ہے۔ وہ چنگیز خان کا پوتا اور منگول سلطنت کا ایک نہایت طاقتور فرمانروا تھا، جس نے 13ویں صدی میں ایشیا کے وسیع علاقے کو فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل دایا۔ ہلاکو خان نہ صرف ایک بہادر سپاہی بلکہ ایک سخت گیر اور بے رحم حکمران کے طور پر مشہور ہوا۔ ابتدائی زندگی: ہلاکو خان 1217 کے لگ بھگ منگولیا کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تولی خان تھے جو چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ہلاکو بچپن ہی سے جنگی ماحول میں پلا بڑھا۔ منگولوں کی تربیت کا بنیادی حصہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی چالوں کی مشق تھا، اور ہلاکو ان تمام فنون میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی طبیعت میں سختی اور عزم بچپن سے ہی نمایاں تھا۔ چنگیز خان کے انتقال کے بعد منگول سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہلاکو کے بڑے بھائی منگوقا خان کو عظیم خان یعنی بادشاہ اعظم کا درجہ ملا، اور اسی کی حکم پر ہلاکو کو مغربی ممالک کی فتوحات کا ذمہ دیا گیا۔ منگوقا خان نے اپنے بھائی سے کہا، اسلامی سلطنتوں کو زیر کر تاکہ منگولوں کی حکومت ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیل جائے۔ فتوحات کا آغاز 1217 میں ہلاکو خان نے مغربی ممالک کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس کی فوج جدید اسلحے اور جنگی تدبیروں میں ماہر تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایران اور خراسان کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ ان خطوں میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں۔ ہلاکو نے ان سب کو آسانی سے شکست دے کر منگول سلطنت میں شامل کر لیا۔ قلعہ الموت کی تباہی ہلاکو کی سب سے مشہور کارروائیوں میں سے ایک قلعہ الموت کی فتح تھی۔ یہ قلعہ مشہور حشاشین فرقے کا مرکز تھا۔ یہ لوگ خفیہ طور پر قتل و غارت کرتے اور اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے تھے۔ ہلاکو خان نے اس قلعے کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی ماہ کی لڑائی کے بعد 1256 میں اس نے قلعہ فتح کیا اور پورے فرقے کو تباہ کر دیا۔ یہ ہلاکو کی پہلی بڑی کامیابی تھی جس نے اس کے نام کو مزید خوفناک بنا دیا۔ بغداد کی فتح اور عباسی خلافت کا خاتمہ: ہلاکو خان کا سب سے بڑا کارنامہ یا بعض کے نزدیک سب سے بڑا ظلم 1218 میں بغداد کی فتح تھی۔ اس وقت بغداد عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا اور علم و فن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ المستعصم باللہ ایک کمزور حکمران تھا جو منگولوں کی طاقت کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملے سے پہلے کئی مرتبہ پیغام بھیجا کہ خلیفہ اطاعت قبول کر لے، لیکن خلیفہ نے انکار کر دیا۔ ہلاکو نے پھر ایک عظیم لشکر کے ساتھ بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ چند دنوں کی زبردست لڑائی کے بعد شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور 10 فروری 1273 کو منگول فوج بغداد میں داخل ہو گئی۔ یہ دن اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن گیا۔ منگولوں نے شہر کو لوٹ لیا۔ ہزاروں علماء، سپاہی اور عام شہری قتل کر دیے گئے۔ مشہور کتب خانے بیت الحکمہ کو نذر آج کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا کیونکہ اس میں لاکھوں کتابوں کی سیاہی گھل گئی تھی۔ خلیفہ المستعصم کو قید کر کے ہلاکو کے سامنے لایا گیا۔ روایت ہے کہ ہلاکو نے اسے سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی میں بند کر کے مار ڈالا تاکہ یہ سبق رہے کہ دولت جنگ نہیں جیت سکتی۔ بغداد کی اس تباہی نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا جو 500 سال سے زیادہ عرصہ اسلامی دنیا کی علامت تھی۔ شام اور مصر کی مہم: بغداد کے بعد ہلاکو نے شام اور مصر کی طرف رخ کیا۔ اس نے حلب، دمشق اور دیگر شہروں کو فتح کیا، لیکن جب وہ مصر کی طرف بڑھا تو وہاں ایک نیا چیلنج اس کے انتظار میں تھا: مملوک سلطنت۔ مملوک ایک بہادر ترک غلاموں کی فوج تھی جو مصر پر حکومت کر رہی تھی۔ 1268 میں ہلاکو کی فوج اور مملوکوں کا مقابلہ عین جالوت کے مقام پر ہوا۔ منگولوں کی طاقت کے باوجود مملوک سپاہی بہادری سے لڑے۔ ہلاکو خود اس جنگ میں شریک نہ تھا کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ منگولیا میں اس کے بھائی منگوقا خان کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ ہلاکو کی غیر موجودگی میں اس کی فوج کو مملوکوں نے تاریخی شکست دی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب منگول لشکر کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ سلطنت ایل خانیہ عین جالوت کی شکست کے بعد ہلاکو نے بغداد کے گرد اور ایران کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی جسے ایل خانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت تبریز بنایا گیا۔ ہلاکو نے یہاں تعمیرات پر توجہ دی
सड़कें बनवाएं, किले मजबूत किए और इंतजामी निजाम को मुनज्जम किया। अगरचा वो इस्लाम का मुखालिफ था, मगर उसकी सल्तनत में मुसलमानों, ईसाइयों और बुद्ध मत के मानने वाले सब साथ रहते थे। उसकी बीवी दोकूज खातून ईसाई थी, जिसकी सिफारिश पर हिलाकू ने कई ईसाई इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हलाकू खां की वफात। हलाकू खां 1265 में ईरान के इलाके में बीमार पड़ गया और उसी साल इंतकाल कर गया। इसे तबरेज़ के करीब दफन किया गया। उसके बाद उसके बेटे अबाका खान ने हुकूमत संभाली। हलाकू खां की शख्सियत। हलाकू खां की शख्सियत तदादाद से भरी हुई थी। वो बज़ाहिर बेरहम और खूनख्वार था, मगर साथ ही एक मुनज़्ज़म और ज़हीन सिपा सालार भी था। इसने मंगोल सल्तनत को मगरिब तक फैला दिया, लेकिन बगदाद की तबाही ने उसे हमेशा के लिए एक जालिम हुक्मरान के तौर पर तारीख में दर्ज कर दिया। इस्लामी मुअर्रिखीन के नज़दीक वो तबाही और जुल्म की अलामत है, मगर मगरिबी मुअर्रिख उसे एक मजबूत, मुंतज़म और हिकमत अमली के माहिर के तौर पर देखते हैं। इसके इक़दामात ने मशरिक़ वस्ती की सियासत, तहजीब और मजहब पर गहरे असरात छोड़े। हलाकू खां की कहानी सिर्फ एक जंगजू की दास्तान नहीं, बल्कि ताकत, जुल्म और तारीख के तगीर की कहानी है। उसने दुनिया को यह दिखाया कि ताकतूर इंसान भी अपने इंजाम से नहीं बच सकता। बगदाद की राख में इल्म, फन और तहजीब का वो बाब दफन हवा जो सदियों तक इंसानी तारीख का फख्र रहा। हलाकू की फतूहात ने मंगोल सल्तनत को बज़ाहिर उरूज दिया, मगर उसके जुल्म व सितम ने इंसानियत के दिलों पर ऐसे जख्म छोड़े जो आज तक याद किए जाते हैं। वो एक फातिह जरूर था, मगर उसकी कामयाबियों के पीछे लाखों बेगुनाहों का खून बहा। यही हलाकू खां की कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जुल्म की बुनियाद पर कायम सल्तनतें हमेशा मिट जाती हैं, मगर इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है।